نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچپن اور شباب، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آج اگر کسی بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، کیا کہتے ہیں؟ کتنا بدقسمت بچہ جس نے باپ کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خوش قسمتی اور بدقسمتی کے کچھ خود ساختہ معیار بنائے ہوئے ہیں، سیلف میڈ سٹینڈرڈز۔ فلاں خوش قسمت ہے کیونکہ اس نے فلاں کو دیکھ لیا، لیکن دنیا کے خوش قسمت ترین انسان کو اللہ نے باپ نہیں دکھایا۔ ابھی 7 برس کے بھی نہ ہوئے تھے۔ He was a child, only child. کوئی بہن نہیں، بھائی نہیں، کچھ نہیں، کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم۔ لائیے تصور میں اپنے 7 سالہ 6 سالہ بچے کو جس کے سر پہ دونوں نہ رہے۔ والدہ آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے مابین مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ وہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ میکے تھے حضرت آمنہ کے، یا آپ کے ننیال تھے، تو ان کو وزٹ کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب نے گود میں اٹھا لیا، لیکن ابھی 1 سال گزرنے نہ پایا تھا کہ انہوں نے بھی سفر آخرت اختیار کر لیا۔ ہر محبوب چھٹ رہا ہے، باپ پیارا ہوتا ہے، ماں پیاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دادا، ایک کے بعد ایک رخصت ہو رہے ہیں، سب کچھ لیا جا رہا ہے۔ ان رشتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مصلحت کیا ہے، وہ کیا دینا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کو کھانا کون دے گا، ہم گھر میں نہیں ہوں گے تو گھر لٹ جائے گا، ہم نہ رہے تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکے گا۔ لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ 12 سال کی عمر میں شفیق چچا کے ہمراہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب کی دوربین نظریں پڑی اور اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ کو شام میں نہ پھرائیں کیونکہ یہودیوں کی جانب سے خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بعض غلاموں کے ساتھ آپ کو مدینہ پہنچا دیا۔ 25 برس کی عمر میں ایک تجارتی کارواں لے کر شام کا پھر سفر کیا، شہر بصرہ تک گئے۔ واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے شادی ہوئی۔ خدیجہ پہلی خاتون ہیں جنہیں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور امہات المومنین میں سب سے پہلے اپنے خدا سے جا ملی۔ جب تک خدیجہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ خود رب العزت نے جبریل کے واسطے سے انہیں سلام بھیجا۔ سب انسانوں سے مختلف زندگی نظر آتی ہے نا، کہ بچپن میں والدین نہیں ہیں، پھر دادا بھی چلے گئے، پھر اس کے بعد جب شادی کرتے ہیں تو خود 25 سال کے ہیں اور بیوی 40 سال کی ہیں، اور پھر وہ اتنی ہمدرد اور غمخوار بیوی کہ جب تک زندہ ہیں شادی نہیں کی، اور پھر اتنی قربانی کرنے والی، جیسے پہلے بھی ایک روز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے شیب ابی طالب میں، یعنی وہ خاتون جو مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، شیب ابی طالب میں پتے اور چمڑے تک کھا کے گزارا کیا۔ ہم میں سے کس نے پتے کھائے؟ ایک دن اگر ٹھنڈی روٹی کھانے کو مل جائے نا تو ہمارے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ایک دن بچوں کو فریش کھانا نہیں ملے تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت ظلم ہو گیا ان پر، یہ کیسا دین ہے، فوراً دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ دین کی وجہ سے ہوا، یہ سب دین کی کرامت ہے۔ باتیں ہم حضرت خدیجہ کی کریں اور عملی زندگی میں تھوڑی سی بھی قربانی نہ کر سکیں۔ اب آپ کہیں گے ہم تو تیار ہیں، ہمارے گھر والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے تھے۔ سب سے پہلے جو سیکھ کر آئے، جبریل امین کو دیکھ کر آئے، سب سے پہلے کس سے ڈسکس کیا جا کے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ گھر والوں سے کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، بنا کے ہی نہیں رکھی ہوئی، کیا بات کریں گے ان سے؟ جب آپ ہر وقت صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، صرف لینے کی باتیں کرتے ہیں، تو گھر والوں کو آپ دین کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ ان کو دنیا دیں، اپنے حقوق چھوڑیں، پھر آپ ان کو دین بھی دے سکتے ہیں۔ جن کو آپ
ان کے حق دے رہے ہیں نا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اور یہ دین بھی لے لو، تو دین پھر چھوڑیں گے نہیں. وہ قصور ہم میں ہے، ہم ان کے لیے کیئرنگ نہیں ہے. وہ ہم سے پھر صرف دین کی بات کیوں لیں جب ہم انہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے، نہ محبت دیتے ہیں، نہ کیئر دیتے ہیں، نہ پروٹیکشن دیتے ہیں، نہ کیئر اور لو کچھ بھی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہماری تقریریں سنو. گھر والوں کو انسان تقریروں سے دین کی طرف لاتا ہے؟ ہرگز نہیں، یک طرفہ طور پر دینے سے. تو بات یہ ہے کہ ہم دین کی بات باہر نکالنے سے پہلے کیا کریں؟ گھر کے اندر چرچا شروع کریں، گھر کے اندر ذکر کرنا شروع کریں، پیار سے، محبت سے ان کو اپنا بنائیں. پہلے دینے سے پہلے اپنا بنائیں. اور ہم آغاز کس سے کرتے ہیں؟ نہی عن المنکر سے. امر بالمعروف کیے بغیر یدعون الی الخیر اور یأمرون بالمعروف کیے بغیر ینہون عن المنکر شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم دین کی خدمت سمجھتے ہیں اور پھر اپنوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں. غلطی کسی کی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.